الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم کافروں کے پیچھے چلو گے یردوکم علی اعقابکم تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے فتنقلبوا خاسرین پھر تم لوٹ جاؤ گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ یہاں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے یا ان کے کہے پر چلنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ اپنی جو معاملات ہیں ان کو اپنے اسلام کے طریقے سے حل کرنا ہے، نہ کہ یہ دیکھنا ہے کہ کافر اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں بار بار اللہ عز و جل حکم ارشاد فرماتا ہے۔ پیچھے بھی کئی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ ارشاد ہوا ہے کہ کافروں کے ساتھ بعض جگہ ارشاد ہوا کہ ان کو اپنا رازدان نہ بناؤ، بعض جگہ یہ ارشاد ہوا کہ اپنے معاملات میں ان کو فیصلہ کن نہ بناؤ۔ لیکن ہمارے ہاں جو آج صورتحال آپ دیکھتے ہیں تو ہر معاملے کے اندر ہم انہی سے جو ہے وہ ہدایت لیتے ہیں، کافروں سے، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں۔ ہر معاملے میں ہمارا جو تعلق ہے وہ انہی کے ساتھ، ہمارے گھریلو معاملات ہوں، ہمارا نظام چلانے کا سسٹم ہو اور اس کے علاوہ جو بھی ہو، ہم اس میں جو ہے وہ ان کی مثال آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے وہ یورپ معاشرے کی مثال دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ ان کا معاشرہ ایسا ہے، ہمیں بھی اس طرح اپنا معاشرہ بنانا ہے، ان کا معاشرہ یہ ہے ہمیں بھی ویسا کرنا ہے، وہ یہ کرتے ہیں ہمیں بھی ویسا کرنا ہے۔ تو اللہ تو بار بار حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم ان کے کہے پر چلے، اگر تم ان کی ہدایت پر چلے تو یہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے، یعنی تم جو ہے وہ دین پر قائم ہو لیکن یہ تمہیں دین سے پھیر دیں گے، اور جب تم دین سے پھر جاؤ گے تو پھر تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ بار بار اللہ عز و جل حکم ارشاد فرماتا ہے۔ بلکہ آگے اگلی آیت میں فرمایا بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا کوئی دم جاتا ہے کہ ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس پر اس نے کوئی سمجھ نہ اتاری، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ اور کیا برا ٹھکانہ ہے ناانصافوں کا۔ جب احد کے مقام پر مسلمانوں کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا تو کافر واپس ہو لیے، تو ابو سفیان یہ باتیں کرنے لگے کہ ہمیں اب چونکہ مسلمان کمزور تھے تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے تھا کہ ایک ہی دفعہ میں ان کا خاتمہ کر ڈالتے، ہم واپس جو آ گئے ہیں یہ اچھا نہیں کیا ہم نے، بلکہ ہم ادھر ہی رکتے۔ اب چونکہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے اس لیے ہمیں چاہیے تھا کہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے اور ابھی کے ابھی جو ہے وہ مسلمانوں کا خاتمہ کرتے۔ یہ بات اس نے کی اور ارادہ کیا کہ واپس لوٹے میدان احد کی طرف، لیکن قدرتی طور پر اللہ عز و جل نے مسلمانوں کا ایسا رعب ان کے دلوں میں ڈالا کہ وہ واپس میدان کی طرف نہیں آ سکے بلکہ وہیں سے مکہ شریف کی طرف لوٹ گئے۔ یہی اس آیت میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ اللہ تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈال دے گا، کافروں کے مشرکوں کے دلوں میں، کہ وہ تمہیں فنا نہیں کر سکیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا
یہ خبر واقعی سچ ہوئی کہ ابو سفیان جو ہیں وہ وہاں واپس نہیں آ سکے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور بے شک اللہ نے تمہیں سچ کر دکھایا اپنا وعدہ جب کہ تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کرتے تھے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی اور حکم میں جھگڑا ڈالا، وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تھا تمہاری پسندیدہ بات، مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں کوئی دنیا چاہتا تھا، وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں کوئی آخرت چاہتا تھا، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر تمہارا منہ ان سے پھیر دیا گیا کہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مسلمانوں پر فضل کرتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں غزوہ احد کا ہی تذکرہ ہے، اس کا پیچھے بھی کچھ تذکرہ گزر چکا ہے، میں دہرا دیتا ہوں اس کو، کہ جب غزوہ بدر میں کافروں کو شکست ہو گئی تو وہ بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا ان کا ذہن تھا کہ انتقام لیا جائے مسلمانوں سے، تو اب وہ میدان احد میں آئے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے، سرکار بھی میدان احد پہنچے۔ ایک پہاڑی تھی جہاں مسلمانوں کا قیام تھا، وہ مسلمانوں کے پیچھے ایک پہاڑی تھی، وہاں سے خطرہ تھا کہ گھوم کر پیچھے سے آ کر کافر حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے سرکار نے اس پہاڑی پر 50 تیر انداز سیدنا عبداللہ بن جبیر کی نمائندگی میں کھڑے کر دیے اور ان سے کہا کہ تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا اس پہاڑی سے۔ اب جنگ شروع ہوئی، شروع میں تو مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح حاصل ہو گئی، کئی جو ہیں وہ کافر وہ بھاگ دوڑے وہاں سے، لیکن جب کافروں کو شکست ہوئی اور وہ جو پہاڑی پر صحابہ موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ کافر بھاگ رہے ہیں واپس، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اب نیچے اترتے ہیں اور ہم مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ یہی اس آیت میں فرمایا کہ منکم من یرید الدنیا، تم میں کوئی وہ ہے جو دنیا چاہتا ہے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور کوئی وہ ہے جو آخرت چاہتا ہے۔ تو اس میں ان پہاڑی والوں کا ہی تذکرہ ہے کہ جو نیچے اتر آئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، ان کا فرمایا کہ وہ دنیا چاہتے تھے، اور جو پہاڑی پر رہے، یعنی جب باقی نیچے اتر آئے تو پہاڑی پر صرف سیدنا عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ صرف 10 ساتھی موجود تھے ان کے، اور وہ معاملہ ایسا ہوا کہ کفار واپس لوٹے، انہوں نے پہاڑی کی پیچھے سے گھوم کر حملہ کیا اور وہ جو 10 صحابہ تھے وہ ادھر ہی شہید ہو گئے، اور پیچھے سے جب مسلمانوں پر حملہ ہوا اور دوبارہ کافروں نے آگے سے بھی حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اللہ عز و جل نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا۔ آگے جملہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مسلمانوں پر فضل کرتا ہے۔ تو اب اس طرح کے واقعات کو لے کر صحابہ کرام علیہم الرضوان پر تان و تشنیع کرنا یا اپنی زبان تان دراز کرنا، یہ کسی طرح جو ہے وہ انصاف کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ نے ہی معاف کر دیا، جس کے حکم کی نافرمانی کی، جس کے حبیب کے حکم کی نافرمانی کی، اس نے خود کہہ دیا کہ عفا عنکم، اس نے تمہیں معاف کر دیا، تو اب کسی دوسرے کو، مخلوق کو، خالق نے معاف کر دیا تو مخلوق کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ جو ہے ان کے بارے میں کوئی اپنی زبان تان دراز کریں؟ تو ایسا کرنے والے جو ہیں وہ حق کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کی معافی میں خلل ڈالنے والے ہیں۔ جب اللہ معاف کر چکا تو یہ گویا اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے معافی کا فیصلہ فرما دیا، تو اب جو تان و تشنیع کرے گویا وہ اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہے، اور جو اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتا آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ کتنا گمراہ ہوتا ہے اور بد دین ہوتا ہے، اس کے جو ہے وہ بد دین ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔